السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، وہ کب تشریف لائیں گے، کہاں تشریف لائیں گے اور ان کا کیا کیا کارنامہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، جیسا ابھی شروعات ہو چکی ہے فلسطین کے حالات۔ اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ امام حسن عسکری۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام امام حسن عسکری ہوگا، جو کہ غلط ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ انکار فرما دیں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا۔ ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت شرح کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف پیدا ہو جائے گا اور یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنے، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے۔ مکہ مکرمہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت ملک شام کا بادشاہ کافر ہوگا۔ جب اسے ان کی خلافت کا پتہ چلے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف ملک شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس ملک شام کے ابدال، اولیاء اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آ جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ امام مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا۔ اس وقت پوری روئے زمین پر اسلام کا بول بالا ہوگا، پورا اسلام پھیل جائے گا۔
حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ہے، یملکو 7 او 9، یعنی وہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، اور اسی درمیان وہ تمام روئے زمین پر 9 یا 7 سال کے درمیان پوری روئے زمین پر عدل اور انصاف وہ پھیلا دیں گے، کہیں پر ظلم زیادتی نہیں ہوگی، اور کوئی بھی اس وقت کافر نہیں ہوگا، کوئی یہودی نہیں ہوگا، یہ اسرائیلی نہیں ہوں گے، تمام کے تمام پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے، اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، اسلام کا ہی پرچم لہرائے گا۔